دربار میں ایک دن بادشاہ کے سامنے ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس سے لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ یہ ایسا منحوس ہے کہ جو بھی صبح سویرے اس کی شکل دیکھ لے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت آپ اسے ملک سے نکال دیں۔ بادشاہ نے کہا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کروں گا۔ تو اب حکم کے مطابق اگلے دن جب بادشاہ نے کمرے کا دروازہ کھولا تو بالکل سامنے وہی آدمی کھڑا تھا۔ بادشاہ اس کو دیکھ کر واپس پلٹا اور دربار میں جانے کے لیے تیار ہو کر جیسے ہی جوتے میں پاؤں ڈالا اسے اندر بیٹھے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ بادشاہ کی چیخ سن کر خدمتگار اور وزراء بھاگ کر بادشاہ کے پاس پہنچے۔ شاہی طبیب بھی آ گئے۔ یوں بادشاہ بچ تو گیا مگر اسے خاصی تکلیف سے گزرنا پڑا۔ اب چند دن بعد جب ذرا طبیعت ٹھیک ہوئی اور دربار لگا تو اسی شخص کو لایا گیا تو اس نے بادشاہ کے سامنے رونا شروع کر دیا اور رحم کی فریاد کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر ایک وزیر کو اس پر بڑا رحم آیا۔ اس نے بادشاہ سے بولنے کی اجازت لی اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے صبح صبح اس کی صورت دیکھی تو آپ کو بچھو نے کاٹ لیا، اس لیے یہ منحوس ہوا، لیکن معاف کیجیے گا کہ اس نے بھی صبح سویرے آپ کا چہرہ دیکھا تھا، جس کے بعد سے یہ اب تک قید میں تھا اور اب شاید اسے ملک چھوڑنے کی سزا دے دی جائے۔ تو آپ بھی ذرا دل سے سوچئے کہ بادشاہ سلامت کہ واقعی منحوس کون ہوا۔ تو یہ سن کر بادشاہ لاجواب ہو گیا اور اس نے اس آدمی کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ یہ اعلان کروا دیا سارے ملک میں کہ جس نے بھی اس شخص کو منحوس کہا اس کو خود میں نہیں چھوڑوں گا۔ یوں وزیر کی ذہانت سے بیچارہ وہ آدمی بچ گیا اور ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ بھائی ہم کسی کو بھی اس طرح سے منحوس نہیں کہہ سکتے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ خود ہم بھی ہو سکتے ہیں یا ہماری کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ یوں کسی پر نحوست کا لیبل نہیں لگانا چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں نا۔ ایک پرانے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو تلوار چلانے کا بڑا شوق تھا، مگر وہ ایکسپرٹ نہیں تھا۔ ایک دن یوں ہی وہ اپنے باغ میں پریکٹس کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے تلوار سلپ ہوئی اور اس کے ناک پہ جا لگی اور ناک کٹ کر وہ دور جا گری۔ اب بادشاہ پریشان کہ دربار میں کیسے جاؤں گا۔ پہلے تو کئی دن وہ دربار میں گیا ہی نہیں، پھر جیسے ہی اس کا زخم ٹھیک ہوا تو وہ آیا۔ تخت پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ وزیر کی نظر اس کی کٹی ہوئی ناک پر پڑی۔ وزیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بادشاہ کو بہت ذلت محسوس ہوئی اور اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم دیا کہ اس گستاخ وزیر کی بھی ناک اڑا دی جائے۔ ایسا ہی ہوا اور وزیر کی ناک بھی کاٹ دی گئی۔ اب دوسرے دن دربار میں عام محفل سجی۔ بادشاہ اور وزیر جیسے ہی آئے تو کٹی ناک دیکھ کر سب کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ اور وزیر نے فیصلہ کیا کہ ان سب کی ناک اڑا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سب کے سب نک کٹے بنا دیے گئے۔ یوں باہر بھی ہونے لگا، جو جس کے انڈر ہوتا وہ اس کی ناک کٹوا دیتا۔ ہوتے ہوتے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا، ایون یہاں تک ہو گیا